الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم بھائیوں اور میرے عزیز دوستو، ایک بات جو عام طور پر اس زمانے میں لوگوں نے ایک مشہور کر دیا ہے کہ جو لوگ تجارت کرتے ہیں، دھندا کرتے ہیں، بیپار کرتے ہیں، اچھے خاصے دیندار لوگ ایسے تاجر لوگوں کو، بیپاری لوگوں کو، ذریعہ معاش تلاش کرنے والے لوگوں کو، اپنی روزی روٹی کمانے والے لوگوں کو عام طور پر یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ یہ لوگ دنیا دار ہیں اور یہ لوگ دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، ان لوگوں کی باتیں بے بنیاد ہیں، اس لیے کہ دین کا تعلق بھی دنیا، کسب معاش، مال کمانے کے ساتھ ہے۔ مال نہیں رہا تو پھر وہ عبادت بھی اتنی خشوع خضوع والی نہیں ہوگی۔ جو بندہ مال کمانے کے ذریعے سے اور اپنے آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے بغیر زندگی گزارتا ہے، وہ آدمی بہتر ہے اس آدمی سے جو آدمی یہ کہہ کر بیٹھ جاتا ہے، سستی کرنے لگتا ہے، نہ کمانے کے لیے جاتا ہے، نہ اپنی روزی روٹی کی فکر کرتا ہے، نہ اپنے پیر پر کھڑے ہونے کی فکر کرتا ہے، بلکہ وہ ایسے ہی سست بن جاتا ہے اور لوگوں کے اوپر بوجھ بنا بیٹھا ہے۔ ایسے آدمی کو اللہ سے محبت، ایسا آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو محبت نہیں فرماتے۔ تو میرے بھائیوں، آج کل تاجر لوگ مسلمانوں میں کم ہوتے ہوئے چلے گئے۔ مسلمانوں میں تجارت کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ لوگ تھرڈ کلاس کے بن گئے۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم لکھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر، اس بھارت کے اندر مسلمانوں نے 1000 سال تک تقریباً حکومت کی ہے، اور پورے ورلڈ کے اندر، پوری دنیا کے اندر انڈیا، بھارت تاجروں کی جگہ تھی۔ لوگ دور دور سے تجارت کرنے کے لیے اس ہندوستان کو آتے، بھارت کو آتے، اور کوئی مسلمان تقریباً اس ملک کے اندر غریب نہیں ہوا کرتا تھا۔ ہر ایک اچھی حیثیت میں ہوا کرتا تھا۔
اس کی وجہ یہی ہے کہ اس ملک کے اندر تجارت کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ تھا۔ جب انگریز نے دیکھا کہ پوری دنیا کے اندر اس ملک کے اندر تجارت زیادہ ہے، مسلمان زیادہ تاجر بنے ہوئے ہیں، تو مسلمانوں کی کمر کو توڑنے کے لیے ہی وہ یہاں آیا۔ ایک مسلمانوں کو دین سے دور کرنا، دوسرا ان کی دنیا کو حاصل کر کے نکل جانا۔ اب دونوں سلسلے میں وہ کامیاب بھی ہو چکا۔ جیسے ہی انگریز اس ملک سے گیا تو آج سے 70 سال پہلے انگریز اس ملک کے اندر موجود تھا، اور آج کو 75 سال ہو گئے انگریز اس ملک سے جا کے، لیکن 75 سال پہلے مسلمانوں کی مالداری کا کیا حال تھا، آج مسلمانوں کی مالداری کا کیا حال ہے۔ جیسے ہی حکومت جمہوری بنی، جمہوریت کا نام دے کر مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانا، ان کو اسلام سے دور کرنا، ان کو کمائی سے، مالداری سے دور رکھنا، ان کو لیبر طبقہ بنا کر رکھ دینا، اور مسلمانوں میں کوئی پڑھا لکھا نہ ہو، کوئی بڑا تاجر نہ ہو، کوئی بیپاری نہ ہو، کوئی مالدار نہ ہو، اگر کوئی مالدار بھی رہے ان کو فضول خرچی میں پیسے خرچ کروانے کا منصوبہ آج سے 75 سال پہلے سے شروع ہو چکا ہے۔ بڑے بڑے تاجر مسلمان نہیں ہیں، بڑے بڑے بیپاری مسلمان نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا۔ عام طور پر آپ بہت سارے بیانات سنے ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فاقہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2-3 دن تک کھانا نہیں کھایا جا رہا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے سلسلے میں یہ بات نہیں پسند فرمائے۔ اپنی امت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مالدار بننا دیکھنا چاہتے تھے۔ اپنی امت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسلمان کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، مسلمان کسی کے سامنے سوال نہ اٹھائے، بلکہ مسلمان عزت کے ساتھ زندگی گزارے اور اپنے مال کو اللہ کی خوشنودی میں خرچ کرے، اور اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنا مال کو کمائے، اور مرتے ہوئے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو بے سہارا بنا کر نہ مرے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کر کے گئے، مدینے کے اندر یہودی سب سے بڑے بیپاری، سب سے بڑے تاجر، اور اتنا دبدبہ ان کا تھا کہ پورا مدینہ ان کے کنٹرول میں تھا، بہت سارے لوگ ان سے تجارت کیا کرتے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، بہت سارے لوگوں کی حالت بے حالت تھی۔ مہاجرین کے پاس جو مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کر کے آئے، پہننے کے لیے ڈھنگ سے کپڑا نہیں تھا، کھانے کے لیے ان کے لیے کچھ کھانا نہیں تھا، چپل پہننے کے لیے چپل نہیں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی امت کے سلسلے میں یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ، یہ لوگ ننگے ہیں، ان کو کپڑا عطا فرمائیے، یہ لوگ بھوکے ہیں، ان کو کھانا کھلائیے، یا اللہ ان کو آ کر کیا ہے اچھے طریقے سے ان کی زندگی کو بنا دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے، تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو سب سے پہلے یہودیوں کی اس بات کا احساس ہوا کہ اب آپ آئے ہیں تو اس مدینے کے اندر انصاف کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور دھوکے بازی ختم ہو جائے گی، سود سٹا ختم ہو جائے گا، رشوت ختم ہو جائے گا، اور اسی طریقے سے فراڈ ختم ہو جائے گا، جھوٹ ختم ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو آئے تو ایک سچے انسان اور سچی انسانیت کے ساتھ آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو انسان بنانا چاہتے تھے۔ اسی لیے مدینہ طیبہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی حالت کو دیکھ کر اللہ سے دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے لوگ مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کر کے آئے، اور یہاں انصار جو مدینے میں مسلمان تھے، ان لوگوں کا کام یہ تھا، زراعت کا کام تھا، وہ زراعت کرتے تھے، باغبانی کرتے تھے، اور کھجور وغیرہ ان کا پکانا ان کی زندگی کا اصل سرمایہ تھا۔ چنانچہ یہ زراعت میں مشغول رہے۔ جب مہاجر مدینے کے اندر آئے تو مدینے کے اندر آنے کے بعد بھی کچھ صحابہ ایسے تجارت کیے، ایسے بیپار کیے کہ مدینے کے سب سے بڑے مالداروں میں ان کا شمار ہو گیا۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40,000 درہم ان کے پاس موجود تھے. 13 سال تک انہوں نے مال کو خرچ کیا. جب آپ ہجرت کر رہے تھے تو آپ کے پاس 5,000 درہم باقی رہ گئے. اتنا پیسہ اللہ کے لیے لٹایا. لیکن مدینے میں آنے کے بعد اللہ کے نبی نے انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنا دیا تھا. بھائی بنانے کے باوجود بھی حضرات صحابہ بیٹھے نہیں بلکہ تجارت کے لیے نکل گئے. ایک بہترین تاجر بنے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہی مالدار لوگوں میں شمار ہوتا ہے. مدینے کے اندر آنے کے بعد بھی بڑے مالدار رہے. اسی طریقے سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے اندر آئے, بڑی تجارت کی, ایسی تجارت کی بڑے مالداروں میں ان کا شمار ہوا. اسی طریقے سے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے اندر آئے, مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کر کے آئے اور ایسے تجارت کیے, ایسا بیپار کیے, سب سے بڑے مالداروں میں ان کا بھی شمار ہوتا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چوتھے نمبر پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہی مالداروں میں ان کا شمار ہوتا تھا کہ مدینے کے سب سے بڑے مالداروں میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی شمار ہوتا تھا. تو چنانچہ میرے بھائیوں, آج تک کی حکومتیں مسلمانوں کو کنگال کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں. آج تک کی حکومتیں مسلمانوں کے دین اور دنیا کو چھیننے کی کوشش کر رہی ہیں. مسلمان آدی واسی سے بھی زیادہ کمتر اور بدتر ہو جائے, مسلمان دلت طبقے سے زیادہ کمتر اور بدتر ہو جائے, مسلمان نہ ان کے وہ اپنے پیر پر کھڑے ہونے کے قابل رہے, نہ وہ کسی تجارت کے قابل رہے, کسی تعلیم کے قابل رہے, بلکہ ان کا یہ فرقہ تو کم ہو جائے, آدی واسیوں سے بھی کم ہو جائے. یہ محنتیں اور کوششیں ہو رہی ہیں, اور مسلمان اپنے مال کی طرف, اپنی تجارت کی طرف ذہن لوٹائے بغیر, یا تو بعض مسلمان ایسے وقت ضائع کر رہے ہیں, نہ ان کا کوئی تجارت سے تعلق ہے, نہ کوئی بیپار سے تعلق ہے, نہ کمانے سے تعلق ہے. اچھے اچھے دیندار لوگ بڑے بڑے بیانوں میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو دکانداری آدمی ہے, یہ تو دنیا داری آدمی ہے, جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو مالدار بننا چاہتے تھے. آپ اپنی امت کو مالدار بنتا ہوا دیکھنا پسند فرماتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جماعت آئی مسلمانوں کی, کپڑے پہننے کے لیے ڈھنگ سے نہیں تھے, پرانے پھٹے کپڑے, اور چہرے سے غربت کے آثار نظر آتے تھے, غریب کے آثار نظر آتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ حاضر ہوئے تو آپ کا چہرے انور بگڑ گیا, آپ کا چہرے انور لال ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ناراضگی سے لال ہو گیا کہ میری امت کے یہ لوگ ہیں جن کے کپڑے صحیح نہیں ہیں, جن کے چہرے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ غریب لوگ ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اعلان فرمایا, ہے کوئی ان کو تجارت پر لگانے والے؟ صحابہ کرام آپس میں جڑ گئے, آپس میں تعاون کیا کہ ہماری طرف سے اتنے دینار, اب ہماری طرف سے اتنے درہم, ہماری طرف سے اتنے دینار, کچھ درہم دینار اکٹھا کرے. آپ نے ان کے حوالے کیا, جاؤ تجارت کرو, بیپار کرو, اور اپنی حلیے کو بدلو, اپنی زندگی کو بدلو. تو اللہ کے نبی کے سامنے جب دوسرے صحابہ مدد کر رہے تھے تو اللہ کے نبی کا چہرہ بدل گیا, خوشی کے مارے اللہ کے نبی کا چہرہ چمکنے لگا. تو اس واقعے سے اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو مالدار بننا دیکھنا پسند فرماتے تھے. مدینے کے اندر یہودی, بلکہ آج بھی پوری دنیا کے اندر جو سب سے پہلے نمبر پر تجارت میں ہے تو یہودی ہے. جو بندہ اپنے پیر پر کھڑے ہوتا ہے وہ آزادی سے زندگی گزار سکتا ہے. جو بندہ کسی کا محتاج اور غلام بن جاتا ہے تو ہمیشہ موت تک بھی اس کے اوپر فاقے اور مصیبتیں آتے ہی رہیں گے. تو میرے بھائیوں, مدینہ طیبہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بازار لگایا, مسلمانوں کو حکم دیا کہ اس بازار میں جا کر
अपनी तिजारत शुरू करें, मुसलमानों को बाजार में लगाया। यहूदी उस वक्त बड़े पैमाने पर थे, लेकिन मुहाजिर जो मक्का छोड़कर मदीने की तरफ आए, वो सहाबा तिजारत में लगे, व्यापार में लगे, बड़ी बेहतरीन उन्होंने तिजारत की। और जो मदीने के अंसार थे वो ज़िराअत में लगे, उनकी बेहतरीन ज़िराअत थी। दोनों ने मिलकर मदीने से यहूदियों का खातिमा कर दिया, यहूदियों के तिजारत को ठप कर दिया। तो मेरे भाइयों, इसीलिए कहते हैं कि माल कमाना कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन वो माल कमाना बुरी चीज है जो धोखा देकर कमाया जा रहा हो, जो झूठ बोलकर कमाया जा रहा हो। ये तो यहूदियों का शेवा है, यहूदियों का तरीका है। मुसलमान तो पक्का मुसलमान तो सच्चाई पर रहता है, धोखेबाजी उसकी जिंदगी में नहीं रहती। हमेशा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा के मुताबिक वो व्यापार भी करता है। अपना कस्टमर मुसलमान हो या काफिर, कभी धोखा देने की फिक्र नहीं करता, कभी उसे नुकसान देने की फिक्र नहीं करता। मुनासिब नफा रखकर लोगों से आकर क्या तिजारत करता है। और अगर कोई नुक्स आ गया, कोई आयब आ गया, बताकर बेचता है, बताकर वापस भी ले लेता है। ये मुसलमानों के कुछ हुकूक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत करने के बाजार में लगाए कि ये चीजें आकर के बेचनी चाहिए, ये चीजें इस मोल पर बेचनी चाहिए, इस तरीके से बेचनी चाहिए। सहाबा ने जब तिजारत शुरू की तो फिर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक तो सहाबा तिजारत किए, एक तो जंग भी किए, जिहाद भी किए, लेकिन सहाबा की मालदारी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में से जाने के बाद सहाबा रेशमी रुमाल से अपना नाक साफ करते थे। आज बहुत से बड़े बड़े मालदार होंगे, कहीं किसी के पास वीआईपी खर्चीफ होगी ज्यादा से ज्यादा, 500-600 की खर्चीफ होगी ज्यादा से ज्यादा। उस जमाने के अंदर सहाबा ने रेशम के रुमाल से अपना नाक साफ कर दे। तो मेरे भाइयों, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तिजारत की तरगीब दी। इसीलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सिलसिले में आता है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज्यादा वक्त तिजारत में लगाते थे। हज़रत उमर खुद फरमाते हैं कि मैं तिजारत में ज्यादा मशगूल होने की वजह से मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को याद नहीं कर सका। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी यही तरगीब देते थे अपने साथियों को कि तिजारत करो। एक मर्तबा एक मजमा था, एक नौजवान ऐलान करने लगा कि मैं जिहाद में जाना है, मेरे लिए सवारी का इंतजाम करो, मेरे लिए हथियार का इंतजाम करो, मेरे लिए तोशा वगैरह का इंतजाम करो। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फौरन उस नौजवान का हाथ पकड़कर फौरन खड़े हो गए और कहा, है कोई इस मजमे के अंदर इस नौजवान को नौकरी दे, इस नौजवान को मुलाजमत दे। तो एक साहबी खड़े हो गए और अर्ज किया, मैं इसको नौकरी देने के लिए तैयार हूं। तो हज़रत उमर ने फरमाया, जाओ नौकरी करो। तो अब वो गए, वो नौजवान नौकरी करने के बाद, मुलाजमत करने के बाद कुछ पैसा इकट्ठा लेकर आए, हज़रत उमर के सामने रखा। तो हज़रत उमर ने फरमाया, अब जाओ जिहाद में जाना है, हथियार खरीदना है, क्या खरीदना है खरीदो, इसके बजाय क्या आप लोगों से मांगते फिरो। अब चाहे तो आप जिहाद में जाओ, चाहे तो घर जाओ। इससे अंदाजा लगाओ मेरे भाइयों, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी यही चाहते थे कि लोग मुसलमान किसी के सामने हाथ ना फैलाएं, मुसलमान किसी के सामने सवाल ना करे। आज सबसे गिरा हुआ मुसलमान या तो हराम कामों में, हराम तिजारत पे मुलव्वस होकर रोड पर आ जाता है और सबसे कर्ज की भीख मांगने लगता है, सबसे सूद की भी मांगने लगता है कि मुझे इतना पैसा सूद पर दे दो, मैं तुम्हें अदा कर दूंगा। ऐसा निजाम मुसलमानों का चल रहा है। तो क्या ऐसे निजाम से अपने बच्चों का फ्यूचर सही करके जाएंगे? क्या अपने बच्चे और बीवी बच्चों का सहारा बना कर जाएंगे, या अपनी बीवी बच्चों को मांगने पर मजबूर करके जाएंगे? तो मेरे भाइयों, इसीलिए तिजारत करो। माल कमाना कोई बुरी चीज नहीं है, माल को हलाल तरीके से कमाना अच्छी चीज है। माल को बुरे तरीके से, चोरी से, झूठ और दगाबाजी से कमाना यह बुरी चीज है। शरीयत के अंदर तहज्जुद की नमाज, जो फजर से पहले 15-20 मिनट पहले तक उसका वक्त होता है, तहज्जुद की नमाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी पसंद थी।
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کبھی زندگی میں ایک یا دو موقع کے علاوہ کبھی ناغہ نہیں کیے، پوری زندگی تہجد میں پڑھے، اور یہ تہجد کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے نفل بنایا۔ اگر اس تہجد کی نماز کو فرض بنانے کے چانسز تھے، فرض بولے تو جیسے جمعے کی نماز فرض ہے، فجر کی نماز فرض ہے، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، اگر فرض بنا دیا جاتا تو وہ تاجر، وہ بیپاری جس نے صبح سے لے کر شام تک تجارت میں مشغول ہو، تھک کر آ کر سو جائے اور وہ تہجد نہ پڑھے، تو ان تاجروں کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ نے فرض نہیں فرمایا بلکہ نفل فرمایا۔ فَتَحَجَّتْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، آپ تہجد پڑھیے، یہ آپ کے لیے نفل ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندہ پسند ہے جو محنت اور مزدوری کے ذریعے سے، محنت کے ذریعے سے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے حلال طریقے سے کماتا ہو اور کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ایک جگہ پر موجود تھے، ایک نوجوان بڑی محنت سے تجارت کر رہا تھا اور اس کے چہرے پر پیشانی وغیرہ بڑی دوڑ بھاگ کر رہا تھا۔ صحابہ نے دیکھ کر فرمایا کہ اے کاش اس کی محنت جہاد میں لگ جاتی، اس کی محنت دین میں لگ جاتی، جیسا کہ آج کل بولتے نہیں کیا رے خالی بھاگتا ہے صبح سے لے کر شام تک۔ لیکن وہ لوگاں تو فرض نماز تو نہیں چھوڑ دیتے، آج کے لوگاں نمازہ بھی نہیں، کیا بھی نہیں، سب چھوڑ کر کمانے کے پیچھے لگے۔ یہ بہت بری چیز ہے۔ اسلام کے اندر ایمان لانے کے بعد سب سے اہم درجہ نماز کا ہے۔ نماز کے بعد جو فرض ہے، کان کھول کر سنو، ایمان لانے کے بعد سب سے اہم درجہ نماز کا ہے۔ نماز کے بعد جس کا درجہ ہے حلال پاکیزہ کمائی کمانا، یہ فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کمانے والے کو بھی آج لوگ اسے دیندار یعنی دنیا دار کہتے ہیں، اگر وہ حلال طریقے سے کماتا ہو۔ تو چنانچہ اسی طریقے سے صحابہ نے کہا کہ کاش کہ اس کی محنت جہاد میں لگ جاتی، یہ کتنا دوڑ بھاگ کر رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ میرے صحابہ اس طرح مت کہا کرو، اس کی جو محنت لگ رہی ہے، اگر وہ اپنی ذات کو سوال کرنے سے بچانے کے لیے محنت کر رہا ہے، مال کما رہا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچانے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے کما رہا ہے، وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ اللہ کا راستہ بولے تو لوگ ایک ہی راستہ بول رہے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اگر آدمی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچنے کے لیے مال کماتا ہے، حلال طریقے سے کماتا ہے، وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر وہ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنے کے لیے، اپنے بوڑھے ماں باپ پر، کمزور والدین پر خرچ کرنے کے لیے کما رہا ہے، وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ ہاں البتہ اگر وہ مال کو اس لیے کما رہا ہے، مال کو اس لیے جما رہا ہے کہ لوگوں کے سامنے فخر کرنے کے لیے، میں بڑا، میں اتنا مالدار، بھائی میں اتنا جمع کر کے رکھا ہوں، میں فلاں، میں اس سے بھی زیادہ، فخر کرنے کے لیے، واہوائی کے لیے اگر مال کما رہا ہے، وہ مال حرام ہے اس کا کمانا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، مال کمانے کی دو مقصد ہوتے ہیں۔ ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو عزت سے زندگی گزارے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، کسی کے سامنے سوال نہ کرے، اور اپنے بیوی بچوں کا حق سمجھ کر اپنے بیوی بچوں کو کھلانا ہے، ان کی ضروریات کو پوری کرنا ہے، اپنے بوڑھے ماں باپ کو کھلانا ہے، پلانا ہے، ان کی ضروریات کو پوری کرنا ہے، اس مقصد سے کما رہا ہے، وہ پورا کا پورا اللہ کے راستے میں ہے۔
وہ پورا ایک ایک درہم پر اسے ثواب ملے گا، ایک ایک روپیے پر ثواب ملے گا، ایک ایک پیسے پر ثواب ملے گا۔ شرط کیا ہے؟ نماز نہ چھوٹنے پائے۔ یہ بات بولو نا کہ حضرت تمہیں خالی مال کمانے کے سلسلے میں بولتے رہو، اچھا ہے، سننے میں بھی اچھا لگتا ہے، نماز نہ پڑھو، یہ سب بولو نا کو۔ جو انسان دنیا کے اندر اللہ کے سامنے نہیں جھک سکا، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیا جھک پائے گا؟ جب سارے لوگ اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے، بے نمازی لوگوں کی پیٹوں پر اللہ تخت لگا دیں گے، تختہ لگ جائے گا، وہ جھکنا چاہیں گے نہیں جھک پائیں گے۔ یہاں تک کہ ایک حدیث کے اندر فرمایا گیا، دیکھو اسلام کسے کہتے ہیں؟ ہمیں خالی اسلام کو کیا سمجھیں؟ نماز، روزہ، حج، جماعت میں نکل گئے اور کچھ آ کر کیا ہے اللہ کے راستے میں نکل، یہ سمجھے ہیں۔ دین 24 گھنٹے کا نام ہے اللہ کے نبی کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت بھی کیے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد بھی کیے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائے بھی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح سے اپنی کمیونٹی کو سنبھالے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر فرما گیا، جو کوئی تاجر، تجارت کرنے والا اور اپنے بیوی بچوں کا حق ادا کرنے کے لیے، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ذلیل ہونے سے بچانے کے لیے کماتا ہے، صبح سے لے کر شام تک کما کر آ کر تھک کر سو جاتا ہے، یعنی نمازوں کے ساتھ بول رہا ہوں، نمازوں کے ساتھ کما کر تھک کر سو جاتا ہے، صبح سے لے کر شام تک کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صبح سے لے کر شام تک کے جتنے گناہ کیا تھا، حلال کمائی کمانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے کہتے ہیں کہ ایسا آدمی جو دوسروں کا غلام بن کر بیٹھے، دوسروں کے بلبوتے پر جینا چاہے اور اپنے آپ کو نہ تاجر بنا سکا، نہ اچھا بیپاری بنا سکا، بلکہ تاجر بنا تو کیسا بنا؟ فراڈی تاجر بنا۔ تاجر بنا تو کیسا بنا؟ دھوکہ دینے والا تاجر بنا۔ دکاندار بنا تو کیسا بنا؟ دھوکہ دینے والا دکاندار بنا۔ تو پھر اس کی دکانداری بھی اس کے لیے کام نہیں آئے گی، اس کی تجارت بھی اس کے لیے کام نہیں آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ساری فضیلتیں اس تاجر کے لیے ہے جو تاجر کے، جو بیپاری کے حلال طریقے سے، سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، دھوکہ دیے بغیر دیانت داری کے ساتھ کماتا ہو، تو وہ تاجر کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اٹھایا جائے گا نبیوں کے ساتھ۔ سچا تاجر کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ سچا بیپاری مستجاب الدعوات اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بنا دیں گے۔ مستجاب الدعوات بولے تو جب بھی وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ کیسے بننا ہے؟ سچے تاجر۔ کیسے سچے تاجر؟ آج کل بنتے نہیں، میکانکوں کو اٹھاؤ، انہوں بزنس کرتے سو میکانکا، ادھر کب کیا بھی خراب نہیں ہوا رہا تھا، چکے تو بولا دی خراب ہو گیا ہے، اب انہیں جا کو بیچارہ لاتا، وہ نیا پیک کھونچ رہا تھا، پھر واپس اسے جا کو دیا دی، یہاں بدلی میں بول کر یہاں سے پیسہ مارا دی۔ پینٹر، پینٹ کا کام کرنے والا، یہ پینٹ تمہیں لو بڑا اچھا، اتنا یعنی 10 سال 20 سال تک نہیں جائے گا، اسے دھوکہ دیتے ہیں اس بات کا، پینٹ خرید لے کر آتے ہیں، ڈبے ڈبے لے جا کر واپس پہنچا دیتے ہیں، پیسہ لے لیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے سیمنٹ کا کام کرنے والے، لیبر کا کام کرنے والے، الیکٹریشین کا کام کرنے والے اور جتنے ایسے طبقے ہیں، خالی فراڈ، گھراں بھی بنا رہے ہیں، زمینہ بھی خرید رہے ہیں، اس کی ٹوپی ادھر، اس کی ٹوپی ادھر، گھراں بھی بناتے سو آدھی مٹھی رہتی، پو آ کر کیا ہے، کیا ہرتا، سیمنٹ رہتا، اوپر تھوک پالش کر ڈالے، سچ زیادہ مہنگے پیسوں میں بیچ دینا، اور وہ گھر میں آنے کے بعد جب بارش پڑتا ہے تو سارا گھر ٹپکنے لگتا ہے، اور وہ دھوکہ دے کر ادھر سے پیسہ لایا، ادھر سے پیسہ چلا گیا۔ یہ امانت داری ہے، یہ حقیقی تجارت ہے۔ چھوٹے پیسوں کے لیے، تھوڑے پیسوں کے لیے اپنے بھائی کو دھوکہ دینا،
अपने च मुसलमान को धोखा देना। तो मेरे भाइयों, सच्चे ताजिर बनने की कोशिश करो, तिजारत करो, उम्मत का हर फर्द ताजिर बन जाए, उम्मत का हर फर्द व्यापारी बन जाए, इसलिए कि व्यापारी और तिजारत सच्चे तरीके से करता है। तो आज देखिए दूसरे कौमों की हालत देखिए, मारवाड़ियों की हालत देखिए कि आज सुबह 7 बजे वो दुकान को खोल देते हैं और सारे कस्टमरों से ऐसा बात करते हैं बिल्कुल गोया इनके खास भाई हैं। कोई कस्टमर को हाथ से छूटने नहीं देते और उनका हर तबका, निचले तबके से लेकर ऊपर ऊंचे तबके तक, सबके सब ताजिर बने हुए हैं, सबके सब व्यापारी बने हुए हैं। मुसलमानों को क्या हुआ? खाए मुसलमान सुबह 11 बजे तक टांग उठाकर सोते रहे, ना उनको तिजारत का ख्याल, ना अपनी दुकानदारी का ख्याल। मुसलमान दुकान खोलता है, बेशर्मी के साथ 10 बजे उठकर आकर दुकान खोलता है। एक तरफ फ्रॉड कामा करता है, एक तरफ धोखा देता है, झूठ बोलकर कमाता है, दूसरी तरफ फजर में ना उठता है, ना सुबह सवेरे उठकर अपने कारोबार को जाता है, बल्कि जाता है 10-11 बजे मिनिस्टर के जैसा। तो उसकी तिजारत कहां तक बरकत आएगी? कहां तक ये पहुंच पाएगा? तो इसलिए मेरे भाइयों, सच्चे ताजिर अगर सच्चाई से तिजारत करते हैं, वो मुस्तजाबुद दावत में से हो जाएंगे, उनकी दुआएं भी कबूल होंगी। अल्लाह हजरत इब्राहिम इब्न अदहम रहमतुल्लाह अलैह, सुने नहीं, बहुत बड़े अल्लाह वाले इब्राहिम इब्न अदहम रहमतुल्लाह अलैह बलख के बादशाह थे। बहरहाल तौबा करके एक बुजुर्ग बहुत बड़े अल्लाह वाले बन गए। एक मर्तबा कहीं सफर पर जा रहे थे, रात हो गई, एक मस्जिद में मगरिब की नमाज पढ़ी, ईशा की नमाज पढ़ी। सोचा कि सुबह से लेकर शाम तक मैं सफर किया हुआ हूं, थक चुका हूं, यहां रात गुजार लूंगा, सुबह उठते मैं अपने सफर पर रवाना हो जाऊंगा। तो हजरत अपना बिस्तर बिछाए तो मुअज्जिन साहब आ गए। क्या जी करते हैं यहां? नहीं, मैं मुसाफिर हूं, थका मांदा हूं, मैं आज रात यहां पर गुजार लूंगा, सुबह होते ही मैं निकल कर चला जाऊंगा। तो मुअज्जिन ने कहा कि नहीं नहीं, यहां चोरी वगैरह का अंदेशा है, मस्जिद की चीजें चोरी हो जाएंगी, लिहाजा आप यहां से चले जाएं। तो इब्राहिम इब्न अदहम ने अर्ज किया, आप मुझ पर रहम खाएं, मैं थका मांदा हूं, आगे मैं सफर नहीं कर सकता। आज की तरह ट्रेन बस वगैरह नहीं थे, या तो पैदल सफर किया करते थे, या तो घोड़ों के जरिए या ऊंटों के जरिए सफर होता था। तो उन्होंने कहा कि आप मुझ पर रहम खाएं। तो इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह से मुअज्जिन ने कहा, जे अच्छाई से बोल रहा हूं, मान लो, जबरदस्ती करना पड़ेगा आपको। अब हमारी मस्जिद में इब्राहिम इब्न अदहम जैसा आदमी भी आ जाए तो मैं बाहर भगा दूंगा। यानी वो जमाने के हज़रत इब्राहिम इब्न अदहम रहमतुल्लाह अलैह मशहूर बुजुर्ग हैं। तो मुअज्जिन ने कहा कि अगर हमारी मस्जिद में इब्राहिम इब्न अदहम जैसा आदमी भी आ जाए, मैं उसको मस्जिद से बाहर निकाल दूंगा। तो हज़रत इब्राहिम इब्न अदहम ने कहा कि मैं भाई इब्राहिम इब्न अदहम हूं। तो उन्होंने कहा, अल्लाह वालों का सहारा लेकर झूठ बोलते हो, हर कोई अल्लाह वालों का सहारा ले लेता है, आप निकलते नहीं, मैं निकालना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, मुअज्जिन ने टांग पकड़कर घसीट कर लेकर आया बाहर। तो बाहर आए इब्राहिम इब्न अदहम रहमतुल्लाह अलैह, मस्जिद के बाजू में एक आदमी रोटियां बना रहा था, वहां तन्नूर का चूल्हा था। तन्नूर बोले तो एक यूपी के अंदर वो चूल्हे हैं, तन्नूरी रोटी जिसे कहते हैं, यानी अंदर चूल्हा रहता है गड़े के जैसा, उसकी बड़ी खतरनाक भाप होती है। तो हज़रत इब्राहिम इब्न अदहम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सर्दी का मौसम था, मैं चूल्हे के करीब जाकर चूल्हे की गर्मी महसूस करने के लिए मैं बाजू में बैठ गया। मैंने उस रोटियां पकाने वाले को मैंने सलाम किया, उसने सलाम का जवाब नहीं दिया, बल्कि ये इधर कभी इधर देखता है, कभी इधर देखता है। कुछ रात गुजर गई, जब वो रोटियां पकाकर खत्म किया तो उसके बाद उसने जवाब दिया। तो अब इब्राहिम इब्न अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि भाई कितना कमाते हो? उसने कहा कि 1 दिरहम 1 दांग।
کیا کرتے ہو اس کا؟ ایک دانگ میں اپنے گھر والوں پر خرچ کر لیتا ہوں اور ایک درہم میں اللہ کے لیے دے دیتا ہوں. تو پھر ابراہیم ابن ادہم نے پوچھا میں نے تجھے سلام کیا تھا آتے ہی، تو سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ تو اس نے کہا میرے اونر نے مجھے روٹیاں پکانے کے لیے وقت متعین کیا ہے کہ ایک وقت سے لے کر ایک وقت تک تیری ذمہ داری ہے روٹیاں پکانا. اگر میں تم کو سلام کا جواب دے دیتا تو اس سلام کے جواب میں کتنا وقت خرچ ہوتا کہ اتنا میں نے اپنے اونر کے ساتھ خیانت کیا. ہے کوئی لیبر ایسا صبح سے لے کر شام تک لیبری کے کام کے لیے جاتے ہیں، کتنا کی وقت ضائع کر دیتے ہیں، پیسہ مکمل وصول کر لیتے ہیں. کتنا بہترین ملازم ہوگا جس نے سلام کا جواب اس لیے نہیں دیا اس کے وقت میں بھی اگر میں نے اونر کے بتائے ہوئے وقت میں بات کروں گا تو اونر کے وقت میں خیانت ہوگی. تو میرے بھائیوں آج لیبری طبقہ 10-20 سال سے لیبری کام کر رہا ہے لیکن اوپر نہیں آ رہا ہے. آج دکاندار کئی سال سے دکان رکھ رہے ہیں لیکن اوپر نہیں آ رہے ہیں. کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کون کی کیا کی کر ڈالا یہ وجہ. دوسرا کیا بھی نہیں، وہ گھر لیا ہوں جب سے دلندرائی لگ گئی یہ وجہ. گریبان میں جھانک کر دیکھو تم کتنے جھوٹے ہو، کتنے دغا باز اور دھوکے باز ہو. جھانک کر دیکھو کتنے لوگوں کو سامان بیچتے ہوئے دھوکا دیا، کتنے لوگوں کو سامان بیچتے ہوئے جھوٹ بولا، کتنے لوگوں کو تم نے تکلیفیں پہنچائی. یہ جادو مکری کا لیبل لگا کر اپنے آپ کو مت بچاؤ. تم اوپر کیوں نہیں آ رہے ہو؟ اس لیے کہ تمہارا دھندا حرام طریقے سے چل رہا ہے. حلال طریقے جو اللہ کے نبی بتائے ہیں اس کو چھوڑ کر جھوٹ کا استعمال کیا، دغا بازی کا استعمال کیا اور سود میں ہاتھ ڈالا، بیاج میں ہاتھ ڈالا، سود کا پیسہ لا کر اپنا دکان لگایا، سود کا پیسہ لا کر اپنے گھر کو بنا اور سود کا پیسہ لا کر اپنے کاروبار کو چلایا. یہ وجہ نظر نہیں آتی مسلمانوں کو. بات کا تو کون کی کیا کی جادو کر ڈالا، کون کی نیمو چنک ڈالا، یہ کر ڈالا. ایک تو بے نمازی، ایک تو جھوٹا، تیسرا دغا باز، دھوکے باز، چوتھا یعنی حرام مال میں ہاتھ ڈال کر سود کا پیسہ لا کر دکان میں ڈالا ہے، سود کا پیسہ لا کر دکان میں بھونڈل ڈالا ہے. تو کیا ایسا آدمی برکت محسوس کرے گا؟ اللہ کی طرف سے برکت آ جائے گی؟ تو میرے بھائیوں مسلمان اوپر نہیں آنے کی وجہ یہی ہے، دوسری کوئی وجہ نہیں. کیا مسلمان ہوشیار نہیں ہے؟ مسلمان سب سے زیادہ ہوشیار ہے، بیپار کرنے میں بھی، ہر چیز میں بھی، لیکن زبان کا کچا ہے، زبان کا دھوکہ ہے، زبان سے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بول کر کماتا ہے. ہماری جماعت آج سے 2 ہفتہ پہلے اسلام پور گئی تھی. میں اسی سلسلے میں بات کر رہا تھا. ایک بنگلور سے ایک بیپاری آئے میرے سامنے، تو کچھ نہیں کہا، ہمارے ساتھیوں سے کہا حضرت بولتے ہیں کہ تجارت میں اگر سچ بولو جھوٹ بولو، ہمارا دھندا جھوٹ کا ہے، تمہیں وہاں رہو، پھر پوری زندگی وہیں پر رہو، پوری زندگی بلاؤں اور مصیبتوں میں رہو، پوری زندگی تم اللہ کی لعنت میں رہو اگر تمہارا دھندا جھوٹ کا ہے. جھوٹ بولے بغیر ہمیں دھندا نہیں کر سکتے بھائی، ہمیں جھوٹ بولنا پڑتا. کئی کو بولتے جھوٹ نہیں، جھوٹ بولی نہیں تو کسٹمر بھروسہ نہیں کرتا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کسٹمر آنے والا بھی جھوٹا، بیچنے والا بھی جھوٹا، جھوٹ بولے تو بھروسہ کرتا، سچ بولے تو بھروسہ نہیں کرتا. تو اندازہ لگاؤ کہ ہم نے اپنی تجارت کو کہاں کہاں تک پہنچا دیا. جھوٹ کے سہارے پر ہم اپنے مال میں برکت چاہتے ہیں، جھوٹ کے سہارے پر ہم اپنے دکان میں ترقی چاہتے ہیں، جھوٹ کے سہارے پر ہم اپنے گھروں میں ترقی چاہتے ہیں. خدا کی قسم جھوٹ اور دغا بازی اور سود، جب آدمی اس کا سہارا لے کر اوپر آنا چاہے، آسمان نیچے ہو جائے زمین اوپر ہو جائے، نہیں ہو سکتا. ہمارے نبی صحابہ کو سچی تجارت کرنے کا حکم فرمایا، ہمارے نبی صحابہ کو سچا تاجر بنائے. چائنا کے اندر اسلام کیسے آیا؟ جا کر دعوت دیا نہیں، جا کے کہ تم مسلمان بن جاؤ، تم آ کر کیا ہے نمازی بن جاؤ.
تم ایک اللہ کو ماننے والے بن جاؤ۔ چائنا کے اندر جو صحابہ آئے، جو آج یغور مسلمان چائنا کے اندر موجود ہیں، جو چائنا حکومت یغور مسلمانوں کو ظلم کر رہی ہے، ان کو اس دین اسلام سے مٹانے کی کوشش کر رہی ہے، طرح طرح کے جیلوں میں ڈال کر ان کو سزائیں دے رہی ہے، وہاں 1 کروڑ سے زائد مسلمان یغور مسلمان جی رہے ہیں، 1 کروڑ سے زائد۔ کیسے وہاں پر اسلام آیا؟ اسلام آیا تو تاجر صحابہ وہاں پر آئے تھے، ان کی تجارت کو دیکھا چائنا والوں نے، ان کے بیپار کے ڈھنگ کو دیکھا، ان کی سچائی کو دیکھا، ان کی امانت داری کو دیکھا، مسلمان ہوتے گئے، مسلمان ہوتے گئے۔ تو میرے بھائیوں، صرف نماز پڑھ لینا، صرف روزہ رکھ لینا، صرف یہی دین ہے، دین کا یہ اہم شعبے ہیں، لیکن اس سے زیادہ فرض کا درجہ جو رکھنے والی ہیں، ایمان اور نماز کے بعد حلال کمائی کمانا، یہ فرض کا درجہ ہے۔ اس لیے حلال کمائی کب بنتی؟ اپنی زبان کو جھوٹ اور دغا بازی سے پاک رکھو، سود میں پیسہ مت ڈالو، چٹھیوں کے دھندوں میں ہاتھ مت ڈالو، چٹھیاں بن کر اپنے پیسے کو حرام بنا رہے ہیں۔ تو بہرحال اس روٹی پکانے والے نے کہا کہ اتنا وقت بھی اگر میں سلام کا جواب دے دیتا، میں اپنے وقت میں خیانت کریں گا، جو میرے اونر نے وہ جو وقت دیا ہے، اس لیے میں خیانت نہیں کیا، میں ادھر ادھر اس لیے دیکھ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری موت ادھر آ جائے، کبھی موت ادھر آ جائے، میں موت کے ڈر سے میں کام کر رہا تھا، پتہ نہیں کہ موت کب آ جائے۔ تو حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، تو نے اللہ سے دعائیں کی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے جتنی دعائیں کی ہیں، اللہ نے میری ہر دعا کو قبول کیا ہے۔ اس لیے کسی مدرسے کو مسجد کو دیکھ کر دعا کر ڈالو بولنے سے زیادہ اپنے بیپار کو صاف رکھو، ہاتھ اٹھا کر تم جو دعا مانگو گے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا قبول فرما لیں گے۔ سچے تاجر کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ تو اس روٹی پکانے والے نے کہا کہ میری ہر دعا قبول ہوئی ہے، ایک دعا میری اب تک میں تو کیا ہوں لیکن اب تک قبول نہیں ہوئی۔ ابراہیم ابن ادہم نے پوچھا کہ وہ دعا کیا ہے جو تو نے کی ہے اور اللہ نے اب تک قبول نہیں کی؟ تو اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ عرب کے علاقوں میں ایک بزرگ رہتے ہیں جن کا نام ابراہیم ابن ادہم ہے، میں ان کے چرچے بہت سنا ہوں، وہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، جیسے ان کی تعریف میں نے سنا میرا دل چاہا کہ میں ان سے ملاقات کروں۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، میں ایک مصروف آدمی ہوں، روٹیاں بنانے والا آدمی ہوں، اور میرا ہر وقت روٹیاں بنانے میں مصروف ہو جاتا ہے، میں باہر نکل کر جا بھی نہیں سکتا، یا اللہ ابراہیم ابن ادہم تیرے نیک دوست ہیں، تیرے ولی ہیں، مجھ سے ان کو ملاقات کرا دے۔ تو یہ دعا مانگا میں، لیکن مانگتے رہا، لیکن آج تک قبول نہیں ہوئی۔ تو ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ فوراً کھڑے ہو گئے اور کہا کہ مبارک ہو، اللہ نے وہ دعا تیری قبول بھی فرما لی۔ میں ہی ابراہیم ابن ادہم ہوں، میں مسجد میں سونے کے لیے گیا، لیکن اللہ نے تیری ملاقات کے لیے مجھے ٹانگ پکڑ کر باہر لایا اور تجھ سے میری ملاقات کروا دی۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے امت مسلمہ کا کوئی فرد بیکار نہ رہے۔ کچھ لوگ رہتے نہیں، بہت سارے نوجوان بیکار ہیں، نہ کماتے ہیں، نہ دھماتے ہیں، نہ کچھ اپنے لیے، نہ کچھ اپنے گھر والوں کے لیے، آوارہ زندگی گزار کر کبھی اس کے پیچھے چلے گئے، کبھی یہ سیاست والے کے پیچھے چلے گئے، انا کر کے وہی زندگی گزار لیے۔ کیا آپ کو تجارت کرنے کا کوئی یہ نہیں ہے؟ صرف لوگوں کے پیچھے پھرنا، آوارہ پر پھرنا، گینگ بنا کر پھرنا؟ کب تاجر بنو گے؟ کب اپنے پیر پر کھڑے ہوگے؟ کب تک لوگوں کی بھیک مانگتے ہوئے اپنی زندگی گزارو گے؟ تو اسی لیے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو کوئی آدمی کماتا اس لیے ہے کہ اپنی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے کے لیے، تو اس کا یہ کمانا اس کے لیے فرض ہے۔ اپنے بیوی بچوں کے لیے کماتا ہے، ان کی ضروریات، ان کے حقوق ادا کرنے کے لیے کماتا ہے، تو یہ کمانا بھی اس کے لیے فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ اور تیسری چیز، بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں بولے تو، ذرہ کماتے کماتے بچے ذرا بڑا ہو گئے،
सारा धंधा बच्चों के हवाले करा को इन्हों बैठ जाती खामोश। क्या बोला था? नहीं, बच्चे दे रहे थी। लेकिन इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जो कोई आदमी माल कमाकर इसलिए जमा करके रखता है कि बुढ़ापे में वो किसी का मोहताज ना बने, तो ये माल कमाकर जमाना उसके लिए मुस्तहब है। कितनी बड़ी बात है देखिए। आज माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, सारे धंधे बच्चों को लगा देते हैं, अब ये भीख मांगते हुए फिरते। नहीं, बच्चा कर लेता है, 100 रुपये दे डालो, 1000 रुपये दे डालो, मैं डॉक्टर के पास जाना है। अगर माँ बाप कमा कर कुछ अपने लिए स्टोर करके रखते ताकि बुढ़ापे की हालत में किसी औलाद का भी मोहताज ना हो, किसी आदमी का मोहताज ना हो, तो ये ऐसा जमा करके रखना मुस्तहब है। और माल इसलिए जमा करता है कमा कर कि वो उससे हज की अदायगी करे, उससे उम्रा करे, उससे गरीबों में सदका करे, रिश्तेदारों का हक अदा करे, इसलिए माल जमा करके रखता है। तो ये माल जमा करके रखना भी उसके लिए मुस्तहब है। हां, अगर कोई आदमी माल इसलिए कमाता है उस माल के जरिए लोगों में फख्र करने लगे, लोगों में वाहवाही चाहे, उन्हें एक गाड़ी लिया तो मैं 2 गाड़ी लूंगा, उन्हें एक फ्लैट खरीदा तो मैं 2 फ्लैट खरीदूंगा, उन्हें एक घर खरीदा तो मैं 2 घर खरीदूंगा, वाहवाही के लिए माल जमा करके रखता है, तो ये माल कमाना भी उसके लिए हराम है, माल जमाना भी उसके लिए हराम है। तो मेरा हाल मेरे भाइयों, और भी बहुत सारी बातें हैं तिजारत के ताल्लुक से इंशाअल्लाह। सहाबा के वाक़ियात, सहाबा ने कैसे कैसे तिजारत फरमाई, और इस वक्त दुनिया के अंदर कैसे कैसे लोग मौजूद हैं जो ताजिर बनने के बाद अपने पैर पर खड़े हुए हैं। तो ये बातें इंशाअल्लाह अगले जुमा आपके सामने तफसील से बात आएगी। तो इसलिए मेरे भाइयों, नियत करो, अच्छे ताजिर बनोगे, सच्चे ताजिर बनोगे, धोखेबाजी नहीं करोगे। किसी कस्टमर को धोखेबाजी का माना क्या है मालूम? यानी अगर इसका ये जो झूठ छपा हुआ है लोगों के सामने जाहिर हो जाए तो यह आदमी शर्मिंदा हो जाएगा। तो हर वो बात जो लोगों के सामने जाहिर हो जाए, उस जाहिर होने की वजह से आदमी शर्मिंदा होता ना, वही धोखा है। तो इसलिए मेरे भाइयों, अच्छे ताजिर बनो, अपने बच्चों को बेहतरीन ताजिर बनाओ। वक्त के हालात बदलते हुए आ रहे हैं। फिरका परस्त ताकतें मुसलमानों को कमजोर करने के लिए सबसे पहले मुसलमानों की तिजारत पर डाका, मुसलमानों को खत्म करने के लिए, तिजारत से महरूम करने के लिए बहुत सारी चालें चल रहे हैं। इसलिए अपने पैर पर खड़े होने के लिए एक सबसे पहली बात यह है, जो भी ताजिर आदमी है उलमा से मशवरा करें। मेरी ये तिजारत है, मेरा ये व्यापार है, कौन सा हलाल तरीका है, कौन सा हराम तरीका है, कौन सा तरीका हमें अपनाने से हराम हो जाता है, कौन सा तरीका हलाल है। अगर आप लोग उलमा से मशवरा करके तिजारत करेंगे तो इंशाअल्लाह सही माने में तिजारत करेंगे, तो फिर ये मारवाड़ियां भी मुसलमानों के सामने बेकार हो जाएंगे, यहूदी भी बेकार हो जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, अपने बच्चों को अपने लिए खुद एक अच्छी तिजारत का इंतखाब करो। जलो मत किसी दूसरे आदमियों से, बल्कि अपने आप को अपने पैर पर खड़े होने के लिए कुछ ना कुछ मेहनत करो, कुछ ना कुछ अपनी तिजारत को आगे बढ़ाओ और गुनाहों की चीजों को बाजू हटा दो। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर रहते हुए इज्जत की जिंदगी गुजारने का मौका देंगे और मरने के बाद भी आदमी को इज्जत मिलेगी। यानी अंबिया के साथ सच्चा ताजिर उठाया जाएगा। ये चंद बातें आपके सामने रही। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।